ذرا سوچئے کہ روزانہ عبادت ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور پھر صرف ایک چھوٹی سی نظر نہ آنے والی غلطی کی وجہ سے ہفتوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، ایک ایسا خیال جو ہمیں اپنے اعمال پر بہت گہرائی سے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی آج کی ہماری بات چیت کا مرکز ہے۔ 40 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 40 دنوں کی کوشش، امید اور لگن ہے۔ ذرا اس ممکنہ نقصان کے وزن کو محسوس کیجئے، دل تھوڑا سا کانپ جاتا ہے نا؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی خدشہ ہے، ایک ایسی فکر جو بتاتی ہے کہ ہم اپنی عبادت کی قبولیت کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ اچھا، تو اب ذرا اس احساس کی طرف چلتے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ روحانی اور جذباتی کشمکش جو اکثر ہمیں تنہا محسوس کرواتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے، اور یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس سفر میں کوئی تنہا نہیں۔ ہم سب اس مشترکہ تجربے میں ساتھ ہیں، اور اس بات کو سمجھنا ہی پہلا قدم ہے۔ یہ وہ بوجھ ہیں جنہیں ہم روز اٹھاتے ہیں، کبھی دل بھاری ہے، کبھی زندگی میں ٹینشن، گھر کے مسائل، پیسوں کی فکر، اور ان سب کے اوپر سے ایمان کی کمزوری۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں تھکا دیتی ہیں۔ ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ جسم تو سجدے میں ہوتا ہے، لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام لیکن تکلیف دہ احساس ہے۔ پھر ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ بس زبان سے نکل رہے ہیں، اوپر نہیں جا رہے، جیسے دعا چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہو۔ یہ احساس کہ ہماری پکار سنی نہیں جا رہی بہت تکلیف دیتا ہے۔ اور پھر تنہائی میں آنکھوں میں آنسو لیے دل سے یہ سوال نکلتا ہے، آج شاید اس سوال کا جواب مل جائے کہ مسئلہ عبادت کی کمی کا نہیں بلکہ اس میں چھپی کسی خامی کا ہے۔ تو آخر وہ چھوٹی سی غلطی ہے کیا؟ آئیے اب ان پوشیدہ خامیوں کو پہچانتے ہیں جو ہماری خالص ترین عبادات کو بھی اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ پہلی اور سب سے خطرناک خامی ہے ریاکاری، یعنی دکھاوا۔ یہ وہ زہر ہے جو عبادت کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے ہے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خیال ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ دوسری بڑی خامی ہے غیبت۔ ذرا سوچئے، کوئی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے اور باہر آتے ہی کسی کی برائی شروع کر دے۔ جس زبان سے ابھی اللہ کا ذکر کیا، اسی زبان سے کسی کا دل چیر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان غیبت کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ کتنا ہولناک تصور ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے الفاظ کتنے طاقتور اور کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہاں دو بالکل مختلف سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ خالص نیت ہے جو صرف اللہ سے جڑی ہے، اور دوسری طرف وہ دکھاوا جس کا مقصد دنیاوی تعریف سمیٹنا ہے۔ ایک کا تعلق آسمان سے ہے اور دوسرے کا زمین سے۔ یہ حدیث ریاکاری کے خطرے کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری عبادت میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی تعریف کا خیال بھی شامل ہو جائے تو اس عبادت کا کیا بنے گا؟ لیکن یہیں پر اللہ ہمیں توڑتا نہیں بلکہ یہیں سے ہمیں اٹھاتا ہے۔ اب جب ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو آئیے حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور حل اللہ کی وسیع رحمت میں چھپا ہے۔ سبحان اللہ! قرآن کی یہ آیت امید کا ایک سمندر ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ چاہے ہم سے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک پل کا سچا پچھتاوا، ایک آنسو اور ایک سچی توبہ۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اندھیرے کمرے میں صرف اور صرف اس کے لیے گرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے ایک چھوٹے سے لیکن انتہائی طاقتور عمل کی طرف چلتے ہیں جو آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 قدموں کا منصوبہ بہت سادہ ہے۔ پہلا، دعا کے ذریعے اللہ سے حفاظت مانگنا، اور دوسرا، روزانہ خود سے یہ پوچھنا کہ آج اس زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ لے گی۔ یہ ہمیں جانے انجانے میں ہونے والی ریاکاری اور دوسرے پوشیدہ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اور آخر میں بس اس حقیقت کو یاد رکھنا ضروری ہے،
ایک دن ایسا آئے گا جب نہ یہ فون ہوگا، نہ دنیا کا شور، صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے اور ہمارا رب۔ اس دن نہ فالوورز کام آئیں گے، نہ لوگوں کی واہ واہ، صرف وہ عبادت کام آئے گی جو خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ آج وقت ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا اور اپنی نیت کو سدھارنے کا۔ اس آخری سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔